ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افواج پاکستان کے ترجمان جنرل بابر افتخار. جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آرٹیکل اقوام متحدہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنے آن گوئنگ کانفلکٹس ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ بیکاز آف کرونا پینڈیمک اس میں کمی آنی چاہیے یا بند ہو جانے چاہیے. لائن آف کنٹرول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین وائلیشنز بڑھتی جا رہی ہیں, ہماری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. انڈیا ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا رسپانس اس حوالے سے کیا وہ بھی میچ کرے گا اس کو؟ جی ہاں, میں آپ نے بڑا اچھا کیا اس بارے میں سوال کر کے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو سچویشن ہے, جس طرح سے انڈین آرمی وہاں پہ بیہیو کر رہی ہے, جو ریسنٹلی انڈیا کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے اس بارے میں کچھ بیانات بھی دیے ہیں جو آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے. اٹ از اے ویری سیریس سچویشن, لیٹ می سے دیٹ. انڈین سیز فائر وائلیشنز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے ریسنٹلی ایک پریس بریف میں وہ تمام اسٹیٹسٹکس میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. جو سویلین کیجولٹیز ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. اور دوسرا, انڈین ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے جو بیس لیس الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر. آئی مین اٹ اسٹارٹیڈ ود کہ پاکستان کی طرف سے کچھ کووڈ پازیٹیو لوگوں کو انڈیا میں انفلٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ کورونا پھیلایا جائے. ایک بہت ہی مذاق کا خیز بیان تھا. اور الحمدللہ ہمارے یہاں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آر مچ بیٹر آف دین ریسٹ آف دا کنٹری ایز فار ایز کووڈ پازیٹیو اسٹیٹسٹکس آر کنسرنڈ. پھر ایک اور چیز جو بالکل بیس لیس ہے, جس کے اوپر بار بار انڈین لیڈرشپ اس چیز کا اظہار کر رہی ہے کہ کچھ لانچ پیڈز ہیں سو کالڈ ہمارے یہاں, جہاں پہ ہنڈریڈز آف پیپل آر ریڈی ٹو انفلٹریٹ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو جو انڈیا کے اندرونی حالات ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت لوگوں کے حالات ہیں, اس کے لیے کسی کو انفلٹریشن کی ضرورت نہیں ہے انڈیا میں, جو انڈیا نے اپنے اندرونی حالات جس نہج پہ پہنچا دیے ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی بھی یہ کہا ہے, میں اگین آئی ول ریٹریٹ دیٹ, کہ دیر از اے ویری افیکٹو میکانزم آف یونائٹیڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان. وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نے ان کو یو این کو بھی اپروچ کیا ہے اینڈ وی ہیو گیون این اوپن آفر کہ ود دس میکانزم انڈیا کین اسٹریٹ اوے گیو دیم دا لوکیشن اور انموگیب کو کہ آپ آئیں اور اس جگہ پہ اس لوکیشن پہ جا کے خود انویسٹیگیٹ کریں کہاں ہیں لانچ پیڈز اور کہاں ہیں انفلٹریٹرز. انڈیا کی اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس وقت, جو ان کی فینس ہے, اور اس کے ساتھ اٹس ناٹ اونلی دا فینس, اس کو انہوں نے 3 گنا مزید ری انفورس کیا ہے مختلف اور میئرس کے تھرو, کاؤنٹر انفلٹریشن میئرس جنہوں نے لیے ہوئے. اور پھر انڈیا کی جو اپنی مزید ٹیکنالوجی ہے, دا کائنڈ آف سیٹلائٹس دیٹ دے ہیو اویلیبل, where is the evidence? Where is the evidence? So we are once again reiterating کہ اگر انڈیا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرانا چاہتا ہے, انموگیب کا میکانزم استعمال کرے, اور we are ready to give them free access anywhere along the line of control. I am sure this access is not available to Unmogip on the Indian side. So this is what it is, and this rhetoric has to come to an end, بیکاز اس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کے اوپر سچویشن کافی سیریس ہو رہی ہے. اور جو انڈیا کے انٹرنل ایشوز ہیں, جو اندرونی مسائل ہیں, ان کو ایکسٹرنلائز کیا جا رہا ہے اور ان کو پاکستان کے اوپر لمپ کرنے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی ہے, اول تو وہ کامیاب نہیں ہو رہی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خطے کے حالات کسی بھی وقت ایک غلط ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. آپ نے ایویڈنس کی بات کی جنرل صاحب, ایویڈنس تو موجود ہے لیکن وہ انڈیا کے حوالے سے اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں, یو ایس گورنمنٹس کی مائنورٹیز کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے انڈیا کی, جو سیکولر انڈیا کا کہا جاتا تھا, وہ ساری آن ریکارڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین ملٹری ہے اس وقت, وہ نریندر مودی کے ساتھ مل کے ہندوتوا, جس طرح ہٹلر کے ساتھ جرمن فوج ملی تھی, وہ سارے ہٹلرین آئیڈیالوجی پہ چلے تھے, فاشزم, انڈین ملٹری از سپورٹنگ نریندر مودی ان ہز فاشزم against minorities? I won't like to comment on the Prime Minister of India, but yes, I do believe that
saffronization of Indian military and polity. It is a reality. And اس کو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، اور اس کو جو حالات اس وقت ہندوستان کے اندر مائنارٹیز کے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان مائنارٹیز کے، اس کے اوپر دنیا کو توجہ دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. اٹس اے ویری بیڈ سچویشن. کرونا نے آپ کی زندگی